کیا آپ نے کبھی ایک ایسے اکیلے انسان کا قصہ سنا ہے جو ایک پوری سلطنت کے غرور کو روند کر اللہ کی توحید کا پرچم بلند کر گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص بغیر کسی لشکر، بغیر کسی طاقت، بغیر کسی ہتھیار کے صرف اللہ کے نام پر ایک جابر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور للکار کر کہہ دیا کہ تو خدا نہیں بلکہ میرا رب صرف وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، بلکہ ایک سچا اور عبرت بھرا واقعہ ہے اس شخصیت کا جسے دنیا حضرت شمعون الصفا کے نام سے جانتی ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ دلوں کو دہلا دینے والا تھا۔ اس کی دعاؤں میں اتنی طاقت تھی کہ مردے زندہ ہو جاتے، اندھے دیکھنے لگتے اور زمین گواہی دیتی کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں بلکہ اللہ کا سچا ولی ہے۔ لیکن وہ وقت بھی آیا جب حق کی صدا برداشت نہ ہو سکی اور اسے سولی چڑھانے کا حکم دیا گیا، مگر وہ مسکرایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے میرے رب، میری جان لے لے لیکن تیرے دین کو زندہ رکھ۔ وہ شخص جسے قتل کرنے والے یہ سمجھے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اس کی شہادت نے سینکڑوں دلوں کو جگا دیا۔ اس کی خاموشی نے وہ کام کر دکھایا جو ہزاروں خطیب نہ کر سکے۔ یہ قصہ ہے ایک عظیم حواری کا جو حضرت عیسیٰ کے بعد ایمان کے چراغ کو روشن کرنے نکلا تھا اور اپنی جان دے کر ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق میں زندہ ہو گیا۔ آئیے تفصیلی قصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو تورات کی اصل تعلیمات کی طرف واپس لائیں، بدعات کو ختم کریں اور لوگوں کو خالص توحید کی طرف بلائیں۔ ان کے ساتھ 12 حواری تھے، یعنی ایسے ساتھی جو ان کے سب سے زیادہ قریبی، مخلص اور ایماندار تھے۔ انہی میں سے ایک عظیم شخصیت حضرت شمعون الصفا علیہ السلام تھے۔ آپ علم اور حکمت، زہد اور تقوی اور ایمان میں بے مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر عقل، فہم اور دلیل عطا فرمائی تھی اور وہ حضرت عیسیٰ کے بعد دین حق کے سب سے بڑے علمدار بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں روم کی حکومت کا اثر تھا۔ وہ ظالم، مشرک اور جابر حکمران تھے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے سخت نفرت کرتے تھے۔ ان کا بادشاہ ایک مغرور شخص تھا جو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا سمجھتا تھا۔ حضرت عیسیٰ جب دین کی دعوت دیتے تو انہیں اذیتیں دی جاتیں اور ان کے ماننے والوں کو قید و بند اور شہادتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 3 قاصدوں کو ایک دور دراز بستی کی طرف بھیجا تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ ان میں سے پہلے 2 رسولوں کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا، پھر تیسرا رسول بھیجا گیا۔ تینوں مل کر دن رات ان لوگوں کو سمجھاتے رہے، محبت سے، حکمت سے، مگر وہ لوگ سچائی کو جھٹلانے پر تلے رہے، یہاں تک کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اسی شہر کے باہر ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام حبیب نجار تھا۔ وہ پہلے ہی ایمان لا چکے تھے۔ جب انہیں علم ہوا کہ اللہ کے رسول شہر میں آئے ہیں اور لوگ انہیں جھٹلا رہے ہیں تو وہ فوراً اپنی لاٹھی پکڑ کر دوڑتے ہوئے شہر پہنچے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی بات مانو، یہ تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے، یہ ہدایت پر ہیں۔ میں تو اس
ذات پر ایمان لایا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، تم کیوں نہیں مانتے؟ مگر بدقسمتی سے ان کی بات بھی کسی نے نہ سنی۔ ان ظالموں نے نہ صرف رسولوں کی بے حرمتی کی بلکہ حبیب نجار کو شہید کر دیا۔ جیسے ہی ان کی روح نکلی انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والا بنا دیا۔ یہ واقعہ زمین پر ظلم کی انتہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے عذاب کا فیصلہ فرما دیا۔ زمین لرز اٹھی، آسمان تند و تیز ہوا سے گرج اٹھا اور اس بستی پر اللہ کا قہر نازل ہوا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ لیکن دین حق کی روشنی ابھی باقی تھی اور اب اللہ نے حضرت شمعون کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا کہ وہ ان ظالموں کے مرکز یعنی روم کے بادشاہ کے دربار میں جا کر دین حق کو دلیل، حکمت اور معجزے کے ساتھ پیش کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور یوں حضرت شمعون علیہ السلام نے اس عظیم مشن کی طرف سفر کیا۔ حضرت شمعون علیہ السلام کا یہ سفر آسان نہ تھا۔ وہ دشمنوں کے دارالحکومت روم کی طرف جا رہے تھے، جہاں کا بادشاہ نہ صرف ظالم تھا بلکہ اپنے آپ کو معبود قرار دیتا تھا۔ وہ رسولوں کا دشمن تھا اور اس کے دربار میں دین کی بات کرنا گویا جان دینے کے مترادف تھا۔ لیکن حضرت شمعون اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ ان کے دل میں نہ خوف تھا نہ دنیا کی کوئی ہرس، ان کے سینے میں صرف توحید کا نور اور دل میں صرف اللہ کی رضا تھی۔ انہوں نے روم کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے خود کو عام فقیر، مسافر اور دانا حکیم کی حیثیت میں ظاہر کیا۔ وہ شہر میں داخل ہوئے اور لوگوں کے درمیان حکمت و دانش کی باتیں کرنے لگے۔ ان کے علم اور عقل سے سب حیران ہو گئے۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان کی شہرت پورے شہر میں پھیل گئی کہ ایک بڑا دانا شخص آیا ہے جو کسی بھی مسئلے کا حل دے سکتا ہے۔ بادشاہ کے محل میں اس وقت ایک واقعہ پیش آیا۔ بادشاہ کا قریبی مشیر جو کہ پورے دربار میں بہت با اثر تھا، اچانک بیمار پڑ گیا۔ بہت سے طبیب، جادوگر اور پجاری آئے مگر کوئی اس کو شفا نہ دے سکا۔ جب حضرت شمعون کا ذکر بادشاہ کو ہوا تو اس نے فوراً ان کو دربار میں بلایا۔ حضرت شمعون اللہ کے بھروسے پر محل میں داخل ہوئے۔ بادشاہ اور اس کے درباریوں کے درمیان سب کی نظریں ان پر تھیں۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم واقعی دانا ہو تو میرے وزیر کو شفا دو تاکہ ہم تمہارے کمال کا یقین کریں۔ حضرت شمعون نے فرمایا، میں کچھ نہیں کرتا، شفا صرف اللہ دیتا ہے۔ اگر تم یقین کرو گے کہ شفا دینے والا صرف وہی ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، تب وہ تمہیں اس کا نشان دکھائے گا۔ بادشاہ چونکا لیکن شفا کی امید میں بولا، اگر تم اپنے خدا کے ذریعے میرے وزیر کو ٹھیک کر دو تو میں سوچوں گا۔ حضرت شمعون نے دعا کی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے میرے رب، اس ظالم قوم کو اپنی قدرت دکھا تاکہ وہ ایمان لائیں۔ اور جیسے ہی انہوں نے دعا مکمل کی، وزیر نے آنکھیں کھول دیں، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں نے ایک نورانی منظر دیکھا اور میں جان گیا کہ سچا رب وہی ہے جو اس شخص کا رب ہے۔ سارا دربار حیرت سے لرز اٹھا۔ وزیر فوراً حضرت شمعون پر ایمان لے آیا، لیکن بادشاہ کی گردن میں غرور کا سانپ اب بھی بل کھا رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ سب تمہارا جادو ہے، ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش نہ کرو۔ حضرت شمعون نے فرمایا، اگر تم حق کو جادو سمجھتی ہو تو میں تمہیں مزید معجزہ دکھا سکتا
کرتا ہوں۔ پھر حضرت شمعون نے ایک اور معجزہ دکھایا۔ ایک قبر پر گئے اور اللہ کے حکم سے ایک مردے کو زندہ کر دیا۔ مردے نے اٹھ کر گواہی دی کہ اللہ ایک ہے اور حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ دیکھ کر دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ کچھ لوگ ایمان لانے لگے اور کچھ نے حضرت شمعون کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ بادشاہ نے خفیہ طور پر اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ حضرت شمعون کو گرفتار کر لیا جائے تاکہ وہ ان کے دین کو ختم کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وقت سے پہلے آگاہ کر دیا اور حضرت شمعون محل سے نکل گئے۔ اب وہ دن رات پوشیدہ طور پر ایمان والوں کو جمع کرنے لگے، ان کے دلوں میں ایمان کی شمع جلانے لگے، اور یوں روم کی اندھیری فضاؤں میں ایک نئی روشنی کا آغاز ہوا۔ حضرت شمعون علیہ السلام اب روم کے اندر خفیہ طور پر حق کی روشنی پھیلا رہے تھے۔ بادشاہ کے ظلم، جبر اور جادوگری کی اندھیرے میں یہ روشنی بہت قیمتی تھی۔ لوگوں کے دل بدلنے لگے، سینے کھلنے لگے، اور جنہوں نے پہلے کبھی اللہ کا نام نہیں سنا تھا وہ حضرت شمعون کے علم، کردار اور معجزات سے متاثر ہو کر ایمان لانے لگے۔ کچھ خاموشی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے لگے اور حواریوں کا ساتھ دینے لگے، لیکن بادشاہ کے درباری اس بدلتی فضا کو محسوس کرنے لگے۔ ان میں بے چینی پھیل گئی۔ انہوں نے بادشاہ کو خبردار کیا، اے بادشاہ، اگر تو نے ابھی کچھ نہ کیا تو یہ شخص تیری سلطنت کو الٹ دے گا۔ لوگ تیرے خدا ہونے کا انکار کر رہے ہیں اور اس کے دین کو مان رہے ہیں۔ بادشاہ نے شدید غصے میں حضرت شمعون کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت شمعون کو قید میں ڈال دیا گیا اور اگلے دن سب کے سامنے قتل کرنے کا اعلان کیا گیا تاکہ باقی لوگ عبرت پکڑیں اور حق کی دعوت ختم ہو جائے۔ جب صبح ہوئی تو ہزاروں لوگ اس منظر کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ حضرت شمعون کو زنجیروں میں لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا، اب آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنے خدا کا انکار کرو ورنہ تمہیں سولی دے دی جائے گی۔ حضرت شمعون نے پوری قوم کے سامنے بلند آواز میں فرمایا، میں اس رب کو کیسے چھوڑ دوں جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے علم دیا اور جس نے مردہ کو زندہ کیا۔ تم مجھے مار سکتے ہو، میرے جسم کو ختم کر سکتے ہو، لیکن حق کو نہ جھٹلا سکتے ہو نہ دبا سکتے ہو۔ میری جان قربان ہو مگر میرا رب نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، دعا کی، اے میرے رب، میری جان اپنی رضا کے لیے قبول فرما اور ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما جو حق کے طلبگار ہیں۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا اور حضرت شمعون کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے ساتھ ہی زمین پر لرزہ طاری ہو گیا، آسمان پر بجلی کڑکی، لوگ گھبرا گئے، مگر شہادت نے وہ کام کیا جو ہزاروں تقریریں نہ کر سکیں۔ لوگوں کے دل دہل گئے۔ وہ شخص جو تنہا آیا تھا اب اس کی شہادت کے بعد سینکڑوں لوگ حق کی طرف مائل ہو گئے۔ ان میں سے بعض نے کھل کر اعلان کیا کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کے لیے شمعون نے جان دی۔ ان میں بادشاہ کے اپنے مشیر، سپاہی اور درباری بھی شامل ہو گئے، اور یوں حضرت شمعون کی قربانی نے ایک عظیم انقلاب کی بنیاد رکھ دی۔ روم کے ظالم بادشاہ کو کچھ وقت کے لیے کامیابی تو ملی، لیکن اللہ کے دین کی شمع بجھنے کی بجائے مزید روشن ہو گئی۔ ان کی دعوت، حکمت، معجزات اور شہادت نے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو یورپ کے مختلف علاقوں میں پھیلایا۔ حضرت شمعون کا نام تاریخ میں ایک مجاہد، داعی، حواری اور سچے عاشق الہی کے طور پر زندہ ہے۔ ان کی قربانی اس بات کی گواہی ہے کہ اگر نیت خالص ہو تو ایک تنہا انسان بھی پوری قوم کے ضمیر کو جگا سکتا ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ حق کے لیے جینا اور مرنا ہی اصل کامیابی ہے، اور اللہ
اپنے دین کے محافظوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور آج صدیوں بعد بھی ان کا ذکر اہل ایمان کے دلوں کو گرماتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک بندہ مومن اگر اللہ کے بھروسے پر کھڑا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے پیغام کو روک نہیں سکتی۔